اوکے، آج ہمیں دادی جان سنا رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ اعظم۔ السلام علیکم دادی جان۔ صبح کے ناشتے پر بچوں نے دادی جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے پیارے بچوں، دادی جان کہہ رہی ہیں کیا حال ہیں آپ کے؟ آج آپ کا اجتماع ہے؟ آگے سے احمد کہتا ہے جی دادی جان، میرا مقابلہ بھی ہے فی البدی تقریر کا، دعا کریں کہ عنوان آسان مل جائے۔ جی آپ کو پتہ ہے فی البدی تقریر کیا ہوتی ہے؟ نہیں۔ فی البدی تقریر ہوتی ہے جس میں آپ کو جو ٹاپک ہوتا ہے نا وہ اس کا اسی وقت فوراً آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ نے اس پہ بولنا جی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے، دعا دیتی ہیں۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اس بار کے اجتماع کا تھیم یا موضوع کیا ہے؟ تو آگے سے احمد کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مبلغ اعظم۔ دادی جان یہ تو بہت ہی عمدہ عنوان ہے، چلے میں آپ کو اس بارے میں چند واقعات بتا دیتی ہوں۔ اگر فی البدی تقریر اس موضوع پر ہوئی تو آپ اس میں سے کوئی واقعہ بیان کر سکتے ہیں۔ آگے سے محمود کہتا ہے کہ کیا مبلغ مربی کو کہتے ہیں؟ تو دادی جان کہتی ہیں کہ بیٹا مربی کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، اور مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی عام لوگوں تک خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی یا الہام کی صورت میں دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی، جی شاباش، اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے رہنما، نبی اور نجات دہندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کب کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی مین سردی سے کانپنا۔ ہاں جی، جیسے سردی سے آپ کو نا، تو کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت خاموش طبع، اور خاموش طبع کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ لائک جو کوائٹ پرسن ہوتا ہے نا، جس کو خاموش رہنا پسند ہوتا ہے، اور گوشہ نشین اور شرمیلے انسان تھے، اور نبوت بہت بھاری ذمہ داری ہے جو صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا ایک نبی کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ پھر آگے سے محمود کہتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیسے سر انجام دیا؟ تو دادی جان کہتی ہیں ہاں بھائی محمود میاں، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے اور تھوڑے سے وقت میں سے بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ آپ نے ابھی اجتماع کے لیے بھی نکلنا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آ جاتی ہے، مگر میں آپ کو چند ایک واقعات بتاتی ہوں۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک خدا تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے تھے، مثلاً اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ہدایت کی جانب بلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا، اپنے وقت کی قربانی دی، اور تبلیغ کے مواقع تلاش کر کے اس فریضے کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر آنے والے وفود کے پاس چلچلاتی دھوپ میں جایا کرتے تھے، ایک ایک خیمے کے پاس جا کر خدا کا پیغام پہنچاتے، کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، بعض برا بھلا کہنے والے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات اس تبلیغ کو جاری رکھا۔ مسلسل کوشش کا پھل بھی خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ اسی تبلیغ کے ثمرات تھے۔ ثمرات کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کوئی کام ہارڈ ورک کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دیتا ہے نا، اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ تو شروع میں جب اس طرح تبلیغ کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور مومنین کی ایک چھوٹی سی جماعت بھی قائم ہو گئی، جس سے بہت سی تکالیف مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑی استقامت سے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ دعوی نبوت کے 34 سال اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر، یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 95 ہے، یعنی بس خوب کھول کر بیان کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کیا نام ہے بھلا اس پہاڑ کا؟ پتہ ہے آپ کو؟
نہیں تو اچھا مطلب دادی جان نے نا پوچھا بچوں سے، تو آگے سے گڑیا کہتی کہ مکہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو، ہاں جی تو پانی کی تلاش میں چڑھی تھیں. تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکار کر اور ہر قبیلے کا نام لے لے کر قریش کو بلایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ قول کا سچا پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر سنو، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے، خدا پر ایمان لاؤ تا اس عذاب سے بچ پاؤ. جب قریش نے یہ الفاظ سنے تو ہنس پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محمد تو ہلاک ہو، کیا اس لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلے گئے. پھر آگے سے محمود نے کہا تو پھر کیا ہوا دادی جان؟ تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں کو پہنچانے لگے. اس کے بعد کثرت سے مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہوئے اور تمام شہر مکہ میں اسلام کا ذکر پھیلا اور ہر جگہ اس کا ذکر ہونے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو شروع میں تو مشرک آپ کو کچھ نہ کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کو جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا برا کہنا شروع کیا تو قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر اکٹھے ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش قسمہ قسم کی تکالیف دیتے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے قسمہ قسم کی تکالیف دیتے؟ getting hurt. ہاں مطلب کہ ہر طرح کی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا. مثلاً راستے میں کانٹے بچھاتے، دروازے پر گندگی پھیلاتے، پتھر مارتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ سے باز آ جائیں. جب مکہ کے گلی کوچوں میں اسلام پھیلنے لگا اور جب مومنین کی یہ چھوٹی سی جماعت بڑھنے لگی تو قریش جو اب تک خاموش تھے انہیں فکر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی قسم کے لالچ دینے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام و نامراد ہوئے. آخر قریش کا ایک گروپ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہا اے ابو طالب، یا تو تم اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور ہمارے باپ دادا کو جاہل اور گمراہ نہ بتائے، ورنہ ہم کو اجازت دو کہ ہم خود اس کو سمجھا دیں. اور دھمکی بھی دی. ان کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بیٹا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اس کو اٹھا نہ سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے الفاظ سن کر پرجوش انداز میں فرمایا اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند تو بھی میں اسلام کی تبلیغ سے رک نہیں سکتا. خدا کی قسم میں اس وقت تک اس کام سے نہیں رکوں گا جب تک کامیاب نہ ہو جاؤں یا مارا نہ جاؤں. پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو جو تمہارا جی چاہے کہو، میں ہرگز تم کو اکیلا نہ چھوڑوں گا اور سب سے سمجھ لوں گا. محمود جو غور سے سارا واقعہ سن رہا تھا بولا دادی جان پھر کیا وہ تکلیف دینے سے رک گئے تھے؟ تو پھر آگے سے دادی جان کہتی ہیں کہ نہیں بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے دوران تکلیف کا سامنا تو رہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک نے کہا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ پھر اس نے اوروں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلاں قبیلہ سے ذبح کردہ اونٹ کی اوجری اٹھا لائے؟ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں پر رکھتے. اس پر ایک برا انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اونٹ کی اوج لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا اور وہ سب کھڑے ہنستے رہے. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اس گند کو اٹھا کر پھینکا. آگے سے دادی جان کہتی ہیں
کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمہاری قوم سے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن عقبہ والے دن تو بہت ہی زیادہ تکلیف اٹھائی، جبکہ پیغام حق پہنچانے کے لیے میں طائف میں ابدیہ لیل کنانہ کے پاس گیا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو تشدد سے باز رکھے اور تبلیغ حق کے سلسلہ میں میری مدد کرے، اور اس نے میری کوئی مدد نہ کی، اور لوگوں کا تشدد اس قدر بڑھا کہ میں شدت غم اور تھکاوٹ کی وجہ سے یہ بھی نہ جان سکا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کرنے سے غالب ایک پہاڑی چٹان کی اوٹ میں کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں پر جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس میں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے وہ تمام باتیں سن لی ہیں جو تیری قوم نے تجھے کہی ہیں، اور جو تکالیف تجھے پہنچائی ہیں، میرے ساتھ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ جو بھی تم اس قوم کے بارے میں فیصلہ کرو وہ اس کو بجا لاوے۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے مجھے سلام کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ اللہ نے تمہاری قوم کی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی ہیں، اور وہ جو تکالیف جو تجھے پہنچائی ہیں، سن لی ہیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے وہ میں بجا لاؤں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ ان دو پہاڑوں کو جن کے درمیان طائف کا شہر آباد ہے آپس میں ملا دوں اور اس کے درمیان رہنے والوں کو پیس دوں تو میں ایسا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتے کو کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی نسل سے شرک سے بچنے والے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے والے افراد پیدا ہوں گے، اس لیے میں ان لوگوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر احمد کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تبلیغ کی؟ دادی جان کہتی ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقہ استعمال فرمایا، زبانی بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور تحریری بھی۔ زمانے کے حکمرانوں کو خدائے واحد کی طرف بلایا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اپنے وطن میں بھی اور باہر بھی۔ تبلیغ کی خاطر قربانی پر قربانی دیتے چلے گئے، اپنے عزیز و اقارب کے دکھ دیکھے، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے دیکھا، خود دکھ اٹھائے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ اپنی محبوب ترین بستی کو بڑے بوجھل دل کے ساتھ الوداع کہا۔ یہ قربانی بھی محض تبلیغ اسلام کی خاطر دی۔ پھر گڑیا کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ آگے سے دادی جان کہتی ہیں خوب سوال کیا ہے آپ نے۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مخلصین کا ہجوم تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ذمہ داری اس قدر شدید تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان نثار خدام کو ایک بار پھر اسلام کے پیغام کی تفصیلات سے آگاہ فرمایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ حل بلغت، کہ کیا میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جو مجھے دیا گیا تھا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ ہماری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وادی کو، اس کے صحراؤں اور پہاڑوں کو اس شہادت پر گواہ بناتا ہوں، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار جذبہ تبلیغ، اور یہ ہے وہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف بلا رہا ہے۔ تبلیغ صرف مربیان اور مبلغین کا کام نہیں، بلکہ تبلیغ ہر احمدی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے کئی بار اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ ہر احمدی ہی مبلغ ہے۔ آگے سے محمود کہتا ہے کہ جی ہاں، ناظم صاحب اطفال نے بتایا تھا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم جلسے پر پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی خاموش تبلیغ کرتے ہیں۔ آگے سے دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، ابھی آپ اپنے نمونے سے خاموش تبلیغ کریں اور بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ زبان اور قلم سے تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ احمد اپنی ٹوپی اور اسکارف اٹھاتے ہوئے بولا، چلے محمود، ابو جان کہہ رہے ہیں کہ اجتماع پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔